الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور انسانوں میں سے عورتوں کو خاص طور پر پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ پردہ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، ان کے آبرو محفوظ رہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز لوگوں کی نظر میں عزت ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے کسی کو گالی دے دیا جائے تو وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے، یعنی میری عزت گھٹ رہی ہے۔ تو معلوم چلا کہ لوگ عزت کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ جب انسانوں کی نظر میں عزت بڑی چیز ہو سکتی ہے تو پھر بنانے والی ذات جو انسان کو بنایا ہے اس کی نظر میں عزت کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو وہ حکم کیا ہے کہ اتنا پردہ کا اہتمام کرے جتنا نے شریعت حکم دیا ہے، اور عورتوں کو وہ حکم کیا، اس کو بھی اس بات کے لیے تیار کیا کہ اپنے کو پردہ میں رکھو، اور مومنین اور مومنات کو حکم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہاری عزت، تمہارا آبرو اسی پہ ہے کہ تم پردہ میں رہا کرو۔ مومنین کو پردہ کا حکم سطر تک دیا گیا، اور مومنات یعنی عورتوں کو حکم پورا بدن کو، جسم کا، ہاتھ کا، سب کو ڈھانپنے کو کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنات کے لیے جس چیز کے بارے میں یہ کہا کہ مومنات کے لیے کیا فائدہ ہے، اسی بات کے لیے مومنین یعنی مسلمان مرد کے لیے بھی بتایا ہے کہ اس کے لیے وہی فائدہ ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے مومنین، اے اللہ کو ماننے والے مرد، تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اپنی نظر کو نیچے رکھو، اور اپنی سطر کی حفاظت کرو۔ اور مومنات عورتیں جو اللہ کو ماننے والی عورتیں ہیں اس کو بھی یہی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اے مومنات عورتیں، تم کو یہ حکم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ تم اپنے آپ کو پردہ میں رکھو،
اور اپنے اوپر اوڑھیاں ڈال لو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ چلا کرتا تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت پیش کرنے کے لیے عورتیں جو اوڑھنی ہوا کرتی تھی وہ سر پر ایسے اوڑھ کر آگے کر نہ ڈال کر بلکہ پیچھے کی طرف ڈالتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ساخت بنایا ہے، اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی ہے، لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جاہلانہ عورت جو ہوتی تھی، جو دین سے دور تھی، اللہ کو ماننے والی نہیں تھی، رسول اللہ کا انکار کرنے والی تھی، یا یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ ہمارے جو جسم کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپانے کا حکم دے رہا ہے، تو وہ اس طرح کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حکم کیا کہ دیکھو یہ تمہاری اس میں خوبصورتی نہیں ہے، تمہاری اس میں بدصورتی ہے، تمہاری اس میں زینت نہیں ہے، اس میں تو زینت تمہاری پردہ میں ہے۔ اللہ نے حکم کیا نہیں، تمہارے لیے زینت اس میں نہیں ہے کہ تم اوڑھنی کو سر پر ڈال کر پیچھے پیٹھ میں ڈال لو، بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ اپنی اوڑھنی کو سر پر ڈال کر آگے کے حصہ ڈالو، پردہ ہو جائے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ شریعت پردہ کا اتنا اہتمام اور اتنی اہمیت بتایا ہے کہ کہا ہے کہ عورتوں کی نماز سب سے زیادہ ثواب اس جگہ پر ملتی ہے جہاں پر زیادہ پردہ ہو۔ کہا کہ اگر گھر ہے، گھر میں پانچ کمرہ ہے اور سب سے اندر کمرہ میں لوگوں کا آنا جانا کم ہے، تو اگر عورتیں وہاں نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ عورتیں اس کمرہ کو چھوڑ کر اس کمرہ پہ نماز پڑھے آ کر جہاں میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے۔ یعنی معلوم چلا کہ پردہ، جتنا پردہ ہوگا اور جتنا چھپی ہوئی عورت ہوگی اتنی اس کے لیے زینت ہے، اتنا اس کے لیے ثواب ہے۔ جتنی بے حیائی آئے گی اتنی ہی بے پردگی آئے گی، جتنی بے پردگی آئے گی اتنی ہی معصیت میں لوگ ڈوبیں گے، اور اتنی ہی بدکاری، فحاشی اور لوگوں کے درمیان عریانیت ظاہر ہوگی۔ آج پوری دنیا پر نظر دوڑا کر ہم دیکھ لیں، طاہرانہ نظر دوڑا لے تو معلوم چلے گا کہ جتنی گناہ اور جتنی معصیت کی چیزیں اور جتنی گناہیں وجود میں آ رہی ہے، اکثر یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو باہر نکال کر، پردہ سے ہٹا کر وہ باہر نکل رہی ہے تو معصیت اور گناہوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک عورت اگر بے پردہ باہر نکل جاتی ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان کی نظر پڑتی ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان گناہ پہ مرتکب ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، کہ کسی عورت پر اگر غلطی سے نظر پڑ جائے تو اس وقت فوراً نگاہیں نیچی کر لے، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ از ارادہ کے ساتھ، اختیار کے ساتھ کسی پر نظر تم کر لو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی عزت کو بچا لے گا اور اس کی وجہ سے اس کی خواہشات نفس کم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ محبوب بن جائے گا۔ آج نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لوگ چل رہے ہیں، شیطان پیچھے سے لگا ہوا ہے، وہ تو خواہشات کو ابھارے گا ہی، وہ تو ان کے نفس کے اندر وہ جذبہ اور وہ شوق پیدا کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ انسان گناہوں میں مرتکب ہو جائے، وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ لوگ چل رہے ہیں، عورتیں چل رہی ہیں، نگاہیں پڑ رہی ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی سطر کی حفاظت کر لے۔ یہ عورتیں اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کسی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا مقصود ہوتا ہے تو یہ ہمارے
جو دشمن ہے یہ عورتوں کے ذریعے سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیے کس پر بحث چل رہی ہے، صرف پردے پر، صرف پردے پر اتنی فکر ہے مومنات کی اور مسلمان عورتیں کی۔ ہماری حکومت، ہمارے ذمہ دار اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کل ہم نے مسلمانوں کے لیے ایسا کام کیا کہ ٹرپل طلاق جیسا اس سے نجات دے دیا۔ ارے بھائی کیسے تم نجات دے دیا ہو؟ ٹرپل طلاق کا تو کیا بنائے ہو؟ کیا قانون بنا، کیا اصول بنا کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی اپنی بیوی کو طلاق 3 دے دیتا ہے تو وہ طلاق کی وجہ سے اس کے لیے اصول اور قانون بنایا کہ وہ 2 سال جیل میں رہے گا۔ ہو گئے 2 سال جیل میں اس کے شوہر کو ڈال دیا۔ یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو اپنے شوہر سے 2 سال دور رہے گی، اس کی حالت میں کیا اس کا جذبہ نہیں، کیا اس کا شوق نہیں، کیا اس کا نفسانی خواہشات نہیں ابھرتا ہے؟ یہ جیلوں میں ڈال کر اور مسلمان عورتوں کے ساتھ دوسرے سے زنا کروانے کا کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے ناواقف مسلمان، نابلد مسلمان، ہم دین سے دور، شریعت سے دور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بہت اچھا پالیسی کر دی، ہماری حکومت بہت اچھا قانون بنا دی ہے کہ دیکھو طلاق نہیں ہوگا، طلاق دینے والا دے رہا ہے، شراب پی کر بھی دے رہا ہے، طلاق دے کر وہ جیل میں جائے گا، ادھر مسلمان عورتیں گناہ میں مبتلا ہوگی۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم طلاق دے کر مسلمانوں کی عورتوں کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اضافہ نہیں بلکہ عزت کو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی پردہ کے لے کر خوب چل رہا، دیکھیں کرناٹک میں چل رہا پردہ کو لے کر۔ بھائی پردہ سے کیا ہے؟ پڑھائی اور پردہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی منہ ڈھانپ کے پڑھے، کوئی جاگ کے پڑھے اور کوئی بیٹھ کے پڑھے، کوئی کھڑا ہو کے پڑھے۔ مقصد پڑھائی ہونی چاہیے، نہ کہ کپڑا ہونی چاہیے، نہ کہ لباس ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، پڑھنا آنے ہوگا تو پردہ سے دور رہنا ہوگا۔ پر پردہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ پڑھائی کا؟ پردہ سے تعلق اصل پڑھائی کا نہیں، پردہ سے تعلق ہے شریعت کا، اور شریعت میں مداخلت کرنا مقصود ہے، شریعت کو دور کرنا مقصود ہے، بندہ اور شریعت کے درمیان دراڑ پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس لیے پردہ پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور پردوں پر 2 دن سے بحث چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں۔ فیصلہ کرنے کیا تھا؟ جس مسلمان نے، جس عورتوں نے پردہ کو حکم کو اور پردہ کو اپنے پر نافذ کیا، اسی سے فیصلہ لے لیا جاتا کہ تمہارا حکم کیا ہے، تم کیا کہتی ہے پردہ کے بارے میں، کہ تم کو پردہ پسند ہے یا نہیں گئی۔ پہننے والا تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پردہ پسند ہے، احتجاجیں چل رہی ہے اور پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور جو پردہ پہنتے نہیں، جو پردہ کرتے نہیں، وہ پریشان ہے کہ پردہ کو اتار دو۔ یہ ہے ڈاکہ ڈالنا جو ہماری نظروں تک، ہم تک یہ نظر پہنچ نہیں، ہماری نظر کہ ہماری عزت پر، ہماری عزت نفس پر کتنا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان خواب غفلت پر، خواب خرگوش کی طرح سو رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان محفوظ ہیں۔ مسلمان بظاہر محفوظ ہے لیکن اس کی عزت اور اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ جب تک کہ ہم شریعت کو سمجھے نہیں، جب تک کہ ہم شریعت کو پڑھیں گے نہیں اور شریعت سے تعلق رکھنے والے علماء سے جڑ کر، اس سے رابطہ رکھ کر، اس سے پوچھ تاچھ کر کر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کا ڈکیت ہمارے گھروں تک پہنچیں گے اور ہمارے ایمان کی عزت کے ڈکیت ہمارے گھروں تک پہنچیں گے اور ہماری مائیں بہنیں کی عزت لوٹ کے جائیں گے اور ہم منہ تکاتے رہ جائیں گے۔ آج ہو رہا، کتابوں میں پڑھیے، مفتی شبیر صاحب اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، پردہ کا عنوان لکھ رہے ہیں، اور پردہ کا عنوان لکھتے لکھتے 4 کیس اسی ایک ہفتہ کے اندر آ چکا ہے۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، اسی درمیان ایک فرد آتا ہے کہ مفتی صاحب بات ایسی ہے کہ ہماری ایک بہن ہے، بہنوئی ہے، اور ہماری ایک بھابھی ہے۔ بہنوئی آتے تھے، بھابھی سے بات چیت کرتے تھے، کوئی اہتمام نہیں پردہ کا، حالانکہ بھابھی اور دیور جو
اور اس کے درمیان پردہ کا حکم ہے، لیکن کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ سمجھ رہے رشتہ دار ہے، اس وجہ سے کسی طرح دھیان نہیں دیے۔ معاملہ یہاں تک آیا کہ جب میرا بھائی چلا جاتا ہے آفس کی طرف تو میرے بہنوں آتے ہیں، کھلا مذاق چلتا ہے۔ آج نوبت یہ آئے کہ میری بھابھی کو لے کر میرے بہنوں چلے گئے۔ یہ مفتی شبیر صاحب جب کتاب لکھ رہے ہیں اسی درمیان کا یہ واقعہ ان کے پاس پیش آ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہنوں یہ مسلمانوں کی بات ہے کہ آپس میں مسلمان کا یہ حال ہے، خواہشات اتنے ابھر رہے ہیں اور عزت نفس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو یہ حال ہے کہ مسلمان کے ساتھ بلکہ رشتہ دار کے ساتھ اتنا نہیں، بہنوں یا بھابھی ایک ساتھ گھر سے چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر ہمارا عزت کہاں سے باہر محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ویڈیو دیکھیے، دیکھ تو رہے، وہی ویڈیو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے سازشیں پیچھے کی جا رہی ہے، وہ ویڈیو نظر نہیں آتا ہے جو ویڈیو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ دیکھیے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم کو کسی مسلمان مرد عورت سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم کو تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی عورتیں ہمارے جال میں پھنس جائیں۔ بولیے تو تبھی میں نکال کے دکھلا سکتا ہوں، میرے پاس وہ رکھا ہو ویڈیو۔ کون ہے؟ یہ RSS والے، یہ سنگین مزاج کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان عورتوں کے پردوں کو دور کر دیا جائے، مسلمان عورتوں کو ننگا کر دیا جائے اور مسلمان عورتوں کو باہر نکال دیا جائے، بازاروں میں لا دیا جائے، تاکہ ہم اس کی عزت سے کھیلیں، تاکہ ہم اس کی عزت سے لوٹیں۔ لیکن اللہ نے پہلی ہی 1500 سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ مومنان عورت اپنے پردہ پہ رہو، اپنی سینے پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو تاکہ زیادہ پردہ ہو۔ اتنا خطرناک پردہ کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوا کرتی ہے۔ بڑا تعجب ہے کہ کپڑا پہننے کے بعد کوئی ننگا ہوا کرتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی سچی ہی ہو سکتی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ ایک عورتیں ایسی ہوا کرتی ہے جو کپڑے پہنی ہوا کرتی ہے، کپڑا اس کے بدن پر ہوتا ہے، اس کا جسم لباس ہوتا ہے، لیکن وہ ننگی ہوا کرتی ہے۔ کاسیات عاریات، جو ننگی ہوتی ہے، برہنہ ہوتی ہے۔ اب اس طرح کا غور کریں گے تو کپڑا پہننے والے یہ 4 قسم کے لوگ، عورتیں جو ہوتی ہے 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو کپڑا تو پہنتی ہے لیکن اس کا یہ پہلو بھی کھلا ہوتا ہے، یہ جگہ بھی کھلا ہوتا ہے، ادھر کا سطر کھلا رہتا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ میں کپڑا پہنے ہوئے، حالانکہ یہ ننگی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی فرمایا عاریات، یہ ننگی ہے، حالانکہ سطر کا حکم ہے کہ پورا پاؤں سے لے کے سر تک ڈھانپ کے رکھو۔ دیکھ لیجئے آج اسکولوں میں جس کپڑا کا نظام اور جس کپڑا کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ نظر دوڑا کر دیکھ لے کہ 10 سال کی لڑکیاں 11 سال کی لڑکیاں بھی وہ لباس پہن کی جاتی ہے، یہاں تک ہوتا ہے اور اوپر یہاں تک ہوتا ہے اس کا۔ لباسوں کو اس طرح حکم دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈریس آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو اسکول سے باہر کر دیا جائے گا، دروازہ میں داخل نہیں ہوا دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا رسول نے فرمایا کاسیات عاریات، ننگی ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورتیں لباس تو پہنے گی لیکن اس کا لباس اتنا چست ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساخت بنایا ہے وہ ساخت بھی نظر آئے گا۔ آج دیکھ لیجیے دنیا میں اٹھا کر جوڑیے، اپنے گھروں پر دیکھیے کیسے کیسے ہماری عورتیں لباس استعمال کر رہی ہے، ہمیں شرم بھی نہیں آتا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بہنوں کو ایسے لباس اور اپنی ماؤں کو اور اپنی
بہنوں رشتہ داروں کے سامنے ایسے لباس کے سامنے دیکھتے ہیں، ہمیں غیرت آتی ہے کہ ایک مرد اگر کوئی باہر میں کہ ہماری بہن کو چھیڑ دے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری بہن کو چھیڑ دیا. ہم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہماری بہنیں کیسے لباس پہنی ہیں؟ اگر ہماری بہنیں صحیح لباس پہنی ہوتی، اگر ہماری بہنیں صحیح لباس شریعت کے مطابق اس کے اوپر کپڑا ہوتا تو کسی کی نظر اس پر جاتی بھی تو جھک جاتی، بلکہ اس کو انعام سے نوازا جاتا. اٹھائیے، وہاں پر یمن میں ایک عورتوں کو اس باحجاب عورت، باپردہ عورت کو انعام دیا گیا ہے، اسی وجہ سے، باپردہ کی وجہ سے. ہماری غیرت اتنی کہ ہم ایک عورت کو یہ گوارا نہیں کر رہے کہ ہمارے ایک مرد دیکھ لے، لیکن لباس ایسا باہر پہنا کر باہر بیچ رہے ہیں کہ لاکھوں مردوں کی ان کی نظریں پڑ رہی ہیں. وہاں احساس نہیں. احساس کیوں نہیں؟ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہے گھر کے لیے، گھر کے لیے نہیں، بلکہ یہ کپڑا تو ہر جگہ ناجائز اور حرام ہے. اور تیسری قسم کا کپڑا یہ ہے جس کو ہم لوگ ساڑی کہتے ہیں. ساڑی کون سا ہمارا پردہ ہے؟ اب غور کر کے دیکھ لے، جو عورتیں ساڑی پہنتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ادھر اس حصہ پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ پورا حصہ کھلا ہوتا ہے. حالانکہ شریعت نے بتایا کہ یہ بھی عورتوں کا پردہ ہے، یہ بھی دکھلانا حرام ہے. کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے اس حصہ کو تو یہ بھی حرام ہے. اللہ نے مستثنا کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے کس چیز کو دکھانا ہے؟ الا ما ظہر منہا، کہ وہ چیز جس کو ضروریات کے مطابق کھولنا جائز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہتھیلی ہے، وہ پیر ہے تھوڑا سا، اور چہرہ ہے. وہ بھی چہرہ اس وقت ہے جب کہ وہ مرد محرم ہو، غیر محرم کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اہتمام کریں پردہ کا، اپنے ماؤں اور بہنوں کو سمجھائیں، شریعت کو ہم سمجھے اور شریعت کی باتوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. ذمہ داری اپنی ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ تمہاری ماں ایسے کپڑا پہن رہی تھی، تمہاری زبان کیوں خاموش تھی؟ تمہاری بہن ایسے کپڑا پہن رہی تھی، تمہاری زبان کیوں خاموش تھی؟ تمہارے رشتہ دار ایسے کپڑا پہن رہے تھے، تمہاری زبان کیوں خاموش تھی؟ ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر ہماری ماں بہنیں بے پردہ ہو کر باہر جا رہی ہے تو سمجھیے کہ وہ شخص بے حیا بے غیرت ہے کہ اس کی بہنیں باہر پردہ میں گھوم رہی ہے. بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین شخص ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت ابدا، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. سب سے پہلا فرمایا الدیوس من الرجال، ایسا شخص جو دیوس ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے درخواست کیا، دریافت کیا، اے اللہ کا رسول یہ دیوس کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا شخص دیوس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ماں بہنیں کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مذاقیں اڑا رہے ہیں، اور یہ غیرت بے غیرت، یہ بے شرم، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ غیر محرم ہے اور میری ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے، غیر محرم ہے میری بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کو ذرہ بر احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس اس کو کہتے ہیں جس کو غیرت بھی نہ ہو کہ اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کوئی غیر محرم بات کر رہا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت ابدا، ایسے شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم دیوس میں سے ہیں، ہم غیرت مند لوگوں میں سے ہیں یا بے غیرت میں سے لوگوں میں سے ہیں. اگر ہمارے اندر غیرت ہے تو آج یہ فیصلہ کرے کہ ہم گھر کے اندر ایسا لباس عورتوں کو دیں گے اور ایسے کپڑا عورتوں کو دیں گے جو کپڑا اس کو باحیا بنائے گا، جو کپڑا اس کے اندر شرمندگی اور پیدا کرے گا. اگر ایسا ہم کپڑا نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ. ہر شخص جو نگراں ہے گھر کا، اس کے بارے میں، اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی والد ہے تو اس کے بیٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اس کا کیا خیال رکھا. اگر استاد ہے تو طالب علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے
سے جو سر ہوتے ہیں اس سے بھی یہ سوال کیا جائے گا. یعنی ہر میدان میں، جس میدان میں بھی ہو، اس میدان میں جو اس کا اونچا شخص ہے، جو ذمہ دار ہے، جو ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھو گا. ہم غور کریں ہم کیسے ہیں. اگر ہمارے اندر حیا ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے عورتوں کو باحیا بنائیں گے، باحجاب بنائیں گے، پردہ والی بنائیں گے، تاکہ کسی غیر مرد کے اندر یہ صلاحیت طاقت نہ ہو. اگر ہو تو ہماری مسکان جو بہنیں ہیں آج اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر لگا کر جو پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، وہ پیغام، وہ جذبہ، وہ شوق ہماری ماں اور بہنیں کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. وہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم دین کو جانیں گے اور ہماری ماں اور بہنوں کو دین کو سکھائیں گے. ہم دین کی باتیں سن کر دوسرے کو بھی اس تک پہنچائیں گے. تب ہمارے اندر بھی غیرت پیدا ہوگا، ہمارے اندر بھی وہ شوق اور وہ جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کی، نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.